پاکستان اور بھارت کے ڈائریکٹر جنرلز ملٹری آپریشنز کے درمیان آج پھر رابطہ ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ وہ پاک بھارت کشیدگی کم کرنے پر کام کر رہے ہیں، بھارت سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جمعرات کو ہوئی گفتگو میں جنگ بندی میں اتوار تک توسیع پر اتفاق ہوا تھا۔ ڈی جی ایم اوز کے مذاکرات کے کئی راؤنڈز ہو چکے ہیں، اگلا مرحلہ مذاکرات کا ہوگا اور ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ اسحاق ڈار نے مزید بتایا کہ ڈائریکٹر جنرلز ملٹری آپریشنز کے درمیان آج پھر رابطہ ہوگا۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا ٹیلی فون۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آئندہ ہفتے ایران کے دورے کی دعوت قبول کر لی ہے۔ جاری اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر سے گفتگو کے دوران ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جنوبی ایشیا میں کشیدگی کم کرنے کے لیے کوششوں، بحران کے دوران ایرانی وزیر خارجہ کو خطے میں بھیجنے پر ایرانی صدر کا شکریہ ادا کیا۔ ایرانی صدر کو وزیر اعظم شہباز شریف نے بتایا کہ بھارت کے بلا اشتعال حملوں میں خواتین، بچوں اور معصوم شہریوں کی شہادت ہوئی۔ پاکستان ہمیشہ امن کا خواہاں ہے۔ وزیر اعظم نے بھارت کی سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کی کوشش پر تشویش کا اظہار بھی کیا اور کہا کہ بھارت کے اس اقدام کو غیر قانونی اور پاکستان کے لیے سرخ لکیر سمجھتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر کو بتایا کہ جموں کشمیر کا تنازع جنوبی ایشیا میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ ہے۔ مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کی کلید ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ فتح میزائلوں نے دشمن پر ہیبت طاری کر دی اور نام نہاد طاقت پاش پاش ہوئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے گجرانوالہ میں مرکز مصطفیٰ کا دورہ کیا اور مختلف سیکشن دیکھے۔ محسن نقوی کی مرکز مصطفیٰ کے سرپرست اعلیٰ مولانا محمد رضا ثاقب مصطفائی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے دین اسلام کی خدمت میں مرکز مصطفیٰ کے بے مثال کردار کو سراہا اور طلبہ کی مثبت کردار کی تعریف بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ کشیدہ صورتحال میں پاکستانی قوم کندن بن کر نکلی ہے۔ طاقتور دشمن کو پاکستانی قوم نے آہنی یکجہتی سے عبرتناک شکست دی۔ عظیم فتح پر اللہ تعالیٰ کی شکر بجا لاتے ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پوری قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور دشمن اب کوئی بھی مس ایڈونچر سے قبل 100 بار سوچے گا۔ مولانا محمد رضا ثاقب نے کہا کہ پاکستانی قوم دندان چکن جواب چاہتی تھی جو ہماری بہادر مسلح افواج نے دیا۔ اور اب بات کریں پی ایس ایل سیزن 10 کی، تو آپ کو بتائیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی ایس ایل 10 افواج پاکستان کے نام کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اعلان کیا کہ پی ایس ایل کے 3 دن آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے نام کر دیے گئے ہیں۔ پی سی بی اعلامیہ کے مطابق 17 مئی سے دوبارہ شروع ہونے والے پی ایس ایل سیزن 10 کا پہلا دن پاکستان آرمی، پاکستان نیوی اور تیسرا دن پاکستان ایئر فورس کے نام کر دیا گیا۔ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کراچی کنگز اور پشاور زلمی کے درمیان 27ویں میچ کے دوران شہداء کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ اسٹیڈیم میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری بھی موجود تھے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ امریکی اخبار کے مضمون میں آپریشن بنیان المرصوص پاک فوج کی بڑی کامیابی قرار دے دیا گیا۔ اخبار کا لکھنا ہے کہ بھارت کو منہ توڑ جواب کے بعد جنرل عاصم منیر قومی نجات دہندہ کے طور پر ابھرے ہیں۔ مضمون میں کہا گیا ہے کہ بھارت کے ساتھ کشیدگی بڑھتے ہی جنرل عاصم منیر نمایاں اور جارحانہ کردار میں نظر آئے۔ بنیان المرصوص میں کامیابی سے پاک فوج کے وقار میں مزید اضافہ ہوا۔ پاکستان نے 10 گنا بڑی معیشت سے برابری کی سطح پر بات چیت کر کے جنگ بندی کروائی۔ مضمون میں لکھا گیا ہے کہ سیاسی جماعتوں، شہریوں نے مسلح افواج کی کارکردگی پر خوش ہو کر ریلیاں نکالی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ہے اور انہیں آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی کی مبارکباد بھی دی۔ فوٹوز اینڈ ویڈیوز شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر تصویر شیئر کرتے ہوئے شاہد آفریدی نے کہا کہ آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی قوم کے عزم، اتحاد اور دفاعی قوت کا مظہر ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاک فوج کی قربانیاں اور حکومتی قیادت کی حکمت عملی نے اس مشن کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کے سٹار کرکٹر شاہد آفریدی کو شیلڈ بھی پیش کی۔ اور اب خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ترکی کے سفیر عرفان نذیر اوغلو نے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ترکی کے سفیر کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔
بھارتی جارحیت پر ترکی کی پاکستان کی دو ٹوک حمایت پر وزیر اعلیٰ کا اظہار تشکر۔ ملاقات میں پاکستان اور ترکی کے درمیان دو طرفہ تعلقات، تجارتی تعاون، علاقائی امن اور ثقافتی روابط پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، پاکستان ترکی کی بھارتی جارحیت پر سفارتی، اخلاقی اور اسٹریٹجک سطح پر غیر متزلزل یکجہتی پر سپاسگزار ہے۔ سب پاکستانی ترکی کے بہن بھائیوں کے لیے دلی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ ترکی کی بھارتی جارحیت پر حالیہ غیر مشروط حمایت پاکستانی قوم ہمیشہ یاد رکھے گی۔ پاکستان اور ترکی صرف اتحادی نہیں بلکہ ایمان، ثقافت اور تاریخ میں جڑے ہوئے بھائی ہیں۔ 7ویں ہائی لیول اسٹریٹجک کوآپریشن کونسل کے دوران 24 معاہدوں پر دستخط خوش آئند ہیں۔ پاک ترکی تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اپڈیٹ کریں گے، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور مسلم لیگ نون کے وفد کی آج گورنر ہاؤس میں ملاقات کا امکان ہے۔ مسلم لیگ نون کے وفد کی قیادت وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کریں گے۔ گورنر سندھ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار، امین الحق اور دیگر شریک ہوں گے۔ ملاقات میں بجٹ تجاویز، ترقیاتی اسکیمز، دیگر فنڈ سمیت مختلف امور پر گفتگو کی جائے گی۔ کراچی کے تاجروں کے مسائل اور ترقیاتی فنڈز پر بھی بات چیت ہوگی۔ ملاقات میں ایم کیو ایم اپنی سفارشات بھی نون لیگ کے وفد کو پیش کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے وفاقی وزراء کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک، وزیر برائے انرجی اویس لغاری، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، وزیر اعظم کے معاون خصوصی رانا ثناء اللہ شریک تھے۔ ملاقات میں بھارتی جارحیت کے خلاف فتح پر ایک دوسرے کو مبارکباد دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے وفاقی وزراء کا خیر مقدم کیا۔ ملاقات میں نئے بجٹ کے حوالے سے بھی تفصیلی گفتگو کی گئی۔ مہنگائی کو مزید کم کرنے، معاشی اور زرعی ترقی اور عوام کو سہولت فراہم کرنے کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ ملک معاشی ترقی کی طرف گامزن ہے۔ اب بات کریں آئندہ مالی سال کے بجٹ کی، تو آپ کو بتائیں کہ وفاقی بجٹ 17,500 ارب روپے سے بڑھا کر 18,000 ارب روپے تک جانے کا تخمینہ لگایا گیا۔ ذرائع کے مطابق ایف بی آر آئندہ مالی سال کے دوران 14,307 ارب روپے کے محاصل جمع کرے گا۔ 6,470 ارب روپے ڈائریکٹ ٹیکس کی مد میں جمع کیے جائیں گے۔ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں 1153 ارب روپے اور سیلز ٹیکس کا ہدف 4,943 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے۔ کسٹم ڈیوٹی کی مد میں 1,741 ارب روپے، پیٹرولیم لیوی کا ہدف 1,311 ارب روپے مقرر کیا گیا۔ دستاویز کے مطابق نان ٹیکس آمدن 2,584 ارب روپے، صوبے 1,220 ارب کا سرپلس دیں گے۔ آئندہ سال قرضوں پر سود ادائیگیوں کے لیے 8,685 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ آئندہ مالی سال کے دوران دفاع پر 2,414 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے، جبکہ ترقیاتی منصوبوں پر وفاق 1,065 ارب روپے خرچ کرے گا۔ آئندہ مالی سال 6,588 ارب روپے کا قرضہ حاصل کرنے کا تخمینہ بھی لگایا گیا ہے۔ عدالتی خبروں کے حوالے سے اپڈیٹ کریں، آپ کو بتائیں کہ انسداد دہشت گردی عدالت نے 24 مئی کو جناح ہاؤس پر ہونے والے حملے میں ملوث ملزمان پر فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر کر دی ہے۔ انسدادی دہشت گردی عدالت کے جج نے کوٹ لکھپت جیل میں مقدمے پر سماعت کی۔ عدالت نے 267 ملزموں کو فرد جرم کی نقول تقسیم کی۔ عدالت نے 24 مئی کو جناح ہاؤس حملے کے ملزموں پر فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر کر دی۔ سماعت میں ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت دیگر زیر حراست ملزموں کی حاضری مکمل کی گئی اور اس کے علاوہ عالیہ حمزہ اور ختیجہ شاہ سمیت دیگر ملزمان جیل ٹرائل میں پیش ہوئے۔ آپ کو بتائیں کہ مشیر اطلاعات پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا کہ وفاقی حکومت بجٹ سے قبل این ایف سی کا اجلاس بلا کر خیبر پختونخوا کو ضم شدہ اضلاع کا حصہ فوری طور پر منتقل کرے۔ انہوں نے زور دیا کہ نیٹ ہائیڈل منافع کی بقیہ جات بھی بجٹ سے پہلے ادا کی جائیں تاکہ صوبہ فنڈز کو ضم شدہ اضلاع کی ترقی میں بروئے کار لا سکے۔ بیرسٹر صاحب کا کہنا تھا کہ وفاق نے ضم شدہ اضلاع کا مالی حصہ غیر قانونی طور پر اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور اسے فوری طور پر صوبے کے حوالے کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ پختونخوا حکومت آئندہ بجٹ میں ضم شدہ اضلاع کے لیے ریلیف پیکج تیار کر رہی ہے، لیکن وفاقی تاخیر اس موقع میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ ضم شدہ اضلاع کی ترقی سے دہشت گردی میں واضح کمی لائی جا سکتی ہے۔ اگر وفاقی حکومت واقعی دہشت گردی کے خاتمے میں سنجیدہ ہے تو ان علاقوں میں
فنڈز جاری کر کے پختونخوا کو منتقل کیے جائیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ دہشت گردی صرف ایک صوبے نہیں بلکہ پورے ملک کا مسئلہ ہے، لہٰذا وفاق کو چاہیے کہ وہ پختونخوا حکومت کے ساتھ بھرپور تعاون کرے۔ آپ کو بتائیں کہ شہر قائد میں گرمی بڑھتے ہی مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 سے 14 گھنٹوں تک پہنچ گیا۔ لیاری، کورنگی، لانڈی، نیو کراچی، نارتھ کراچی، سرجانی ٹاؤن، ناظم آباد، ملیر، قائد آباد اور ایف بی ایریا کے مختلف بلاکس میں بدترین لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ ماڈل کالونی، جہانگیر روڈ، پی آئی بی سمیت دیگر علاقوں میں بھی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ مچھل کالونی، ریلوے کالونی، ماڑی پور، ہاکس بے کے علاقوں میں بھی طویل لوڈ شیڈنگ کے باعث علاقہ مکینوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ کے الیکٹرک کے ترجمان کا کہنا ہے کہ کراچی میں بجلی کی سپلائی معمول کے مطابق جاری ہے، 70% بجلی نیٹ ورک لوڈ شیڈنگ سے مستثنی ہے۔ ترجمان کے مطابق 30% علاقوں میں بجلی چوری اور بلوں کی عدم ادائیگی کا سامنا ہے۔ ان علاقوں میں بجلی چوری اور بلوں کی عدم ادائیگی کے مطابق لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے۔ جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ایک بار پھر کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ ضلع انتظامیہ نے کرفیو سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس کے مطابق اتوار کی صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک کرفیو جاری رہے گا۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق مکین سے رزمک تک کی سڑک مکمل بند رہے گی۔ عوام کو شام 6 بجے تک مکین سے رزمک تک سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ضلعی حکام نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ آمد و رفت کے لیے متبادل راستے اختیار کیے جائیں اور غیر ضروری نقل و حرکت سے اجتناب کیا جائے۔ اور اب بات کریں اسرائیلی بربریت کی۔ آپ کو بتائیں کہ اسرائیل نے غزہ پر حملے بڑھاتے ہوئے مزید 60 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے غزہ کی صورتحال کو ناقابل بیان، ظالمانہ اور غیر انسانی قرار دے دیا ہے۔ انتونیو گوتریس نے کہا کہ اسرائیل کی غزہ کے محاصرے اور فاقہ کشی کی پالیسی بین الاقوامی قانون کا مذاق اڑاتی ہے۔ امداد کی ناکہ بندی فوری ختم کی جائے۔ عراق میں عرب لیگ کا اجلاس ہوا، جہاں اسرائیل سے غزہ میں نسل کشی مہم اور منظم حملے روکنے کا مطالبہ کیا گیا۔ ادھر میکسیکو کی بحریہ کا تربیتی جہاز نیو یارک کے بروکلین پل سے ٹکرا گیا۔ حادثے میں 2 افراد ہلاک اور 19 زخمی ہوئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق حادثے میں زخمی ہونے والوں میں 3 کی حالت تشویشناک ہے۔ ایک بیان میں میکسیکو بحریہ کا کہنا ہے کہ جہاز کا اوپر کا حصہ بروکلین برج سے ٹکرایا۔ تربیتی جہاز برج سے ٹکرانے کے بعد اپنا سفر جاری نہیں رکھ سکا۔ میکسیکو بحریہ اور مقامی حکام صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ ہی کی جنوبی ریاستوں میں شدید طوفانی موسم نے تباہی مچا دی ہے۔ مختلف حادثات میں 25 سے زائد افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق طوفانی ہوا کے بگولوں سے ریاست میزوری اور کینٹکی میں سب سے زیادہ نقصان ہوا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ریاست وسکونسن میں 3 لاکھ افراد بجلی سے محروم ہوئے۔ تیز ہواؤں کے باعث درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، کئی مکانوں کی چھتیں اڑ گئیں اور درجنوں گاڑیاں تباہ ہوئیں۔ ریسکیو ادارے امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں، جبکہ متاثرہ علاقوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارش اور طوفانی ہواؤں کی پیشگوئی کر دی ہے۔ موسم کا احوال شامل کریں گے۔ ملک بھر میں شدید گرمی کا راج، لاہور سمیت پنجاب بھر میں سورج آگ برسانے لگا۔ پی ڈی ایم اے کا ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج اور کل ملک کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت میں نمایاں اضافہ متوقع ہے۔ 20 مئی تک درجہ حرارت معمول سے 4 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ تک زائد ہوگا۔ لاہور میں 42، اسلام آباد اور پشاور میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں 36 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ کراچی میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ جیسی گرمی محسوس کی جائے گی۔ محکمہ موسمیات نے آج شام اور رات میں گلگت بلتستان، بالائی پختونخوا، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں بارش کی پیش گوئی کر رکھی ہے۔